ایک قیامت تھی جو مجھ پر ٹوٹی تھی، یہ کیسا سچ تھا جس نے میرا سکھ چین برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ میرا محرم تھا، میرا شوہر، جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ نکاح کا بندھن تو ایک اٹوٹ بندھن ہوتا ہے، کیسے یوں ٹوٹ سکتا ہے؟ میں نہیں مانتی ایسی بات کو۔ میں نے حاضیانی سی کیفیت میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرے سامنے خالہ جمن بیٹھی ہوئی تھی، جو کئی سال بعد اب پاکستان آئی تھی، اور آتے ہی ہمارے سر پر ایک ایسا بم پھوڑا تھا کہ ہم تو سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوئے تھے۔ میری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میرے اور عادل کے 2 بچے بھی تھے۔ پھر ہم دونوں میں اتنی محبت تھی، ہم تو ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بھلا کیسے خالہ جمن اتنی بڑی بات کہہ سکتی تھی؟ میرا دماغ کام کرنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ عادل اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، خالہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کیوں ہمارے بیچ میں پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہائے ہائے، میں کیوں پھوٹ ڈلوانے لگی؟ ارے سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ دیکھو، تم دونوں کے درمیان اب تک جو بھی رشتہ قائم ہوا ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسی لیے ختم کرو اس رشتے کو۔ خالہ کے الفاظ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا تھا، اور عادل تو گم سم صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، عادل یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس بات کی کوئی بھی حقیقت ہوتی تو چچی تمہیں ضرور بتاتی۔ یہ اماں نے کبھی مجھ سے بات کی ہوتی جب ان دونوں نے ہی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، تو یہ عورت کیسے کہہ سکتی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے؟ میں اس کی بات کو سچ نہیں سمجھ سکتی۔ میری آنکھوں سے تو آنسو بہہ جا رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عادل بالکل خاموش تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ کہے گا کہ خالہ جھوٹ بول رہی ہے، ہم اب بھی میاں بیوی ہیں، لیکن وہ چپ تھا۔ خالہ کہنے لگی، دیکھو بھائی، میں نے تو تم لوگوں کو ایک بہت بڑی حقیقت سے روشناس کروایا ہے۔ ارے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ پاکستان آ کر مجھے یہ خبر سننے کو ملے گی تو میں تم لوگوں کی شادی ہونے ہی نہ دیتی، لیکن مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا ہے کہ تم دونوں کی شادی کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ یہ کہہ کر خالہ کہنے لگی، اگر میری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو میاں کسی مولانا سے پوچھ لو، وہ تمہیں بہترین مشورہ دے دیں گے۔ لیکن بھیا، میری بات بھی سوا آنے درست ہے۔ کہنے لگی، میں تو بہت تھک چکی ہوں، اب آرام کرنے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی اور گیسٹ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ گیسٹ روم کے دروازے پر رک کر پلٹ کر ہم دونوں کو دیکھا۔ کہنے لگی، دیکھو میاں، اب یہ نہ ہو کہ میں کمرے میں جاؤں اور تم دونوں ایک ہی کمرے میں گھس جاؤ۔ بھائی یہ سب حرام ہے، حرام سوچ سمجھ لو کہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ یہ کہہ کے خالہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں روتے ہوئے جیسے ہی عادل کے پاس بیٹھی، وہ پھدک کے پیچھے ہٹا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ ہم پر پہلے مشکلات نہیں آئی تھی، ہم نے بہت سارے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، لیکن مل کر اس کا مقابلہ کیا تھا، ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن جب بھی میں پریشان ہوتی تھی تو عادل کے کندھے پر سر رکھ دیتی تھی، کہتی تھی، عادل اب کیا ہوگا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عادل کی نوکری چھوٹ گئی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اخراجات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے، اور ایسے وقت میں عادل کی جاب کا چھوٹ جانا ہمارے لیے ایک مشکل ترین وقت تھا۔ لیکن میں پریشان ہو کر جب عادل کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی تو وہ کہتا، میں ہوں نا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ اپنے ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنے پہلو سے لگا لیتا، میرے ماتھے کا بوسہ لیتا۔ مجھے لگتا جیسے ساری پریشانی ختم ہو چکی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہتا کہ میرے لیے سب سے مشکل تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا ہے، بس اس سے زیادہ کوئی چیز میرے لیے
مشکل نہیں ہے، اگر تم یہ آنسو بہانا بند کر دو تو میں ہر مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ 2-4 دن کی تگ و دو کے بعد عادل مجھے یہی خوشخبری سناتا تھا کہ نوکری مل گئی ہے، فلاں مسئلہ ہے تو وہ حل ہو گیا ہے۔ میں تو اس کے کاندھے پر سر رکھنے کی عادی سی ہو گئی تھی۔ 10 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ مشکل میں وہ مجھے ساتھ لگا کر تسلی دیتا تھا، لیکن اس بار وہ مجھ سے یوں پیچھے ہٹا تھا جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میں نے کہا عادل، میں نے بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے دور رہو۔ آنکھیں اس کی بھی سرخ تھی جیسے کسی کرب سے گزر رہا ہو۔ یہ سن کر تو میرا دل دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں بھی خالہ کی جھوٹی بات پر یقین ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ کون گواہی دیتا ہے اس کا؟ نہ تمہاری ماں زندہ ہے نہ میری ماں زندہ ہے، کوئی نہیں جانتا کب کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، خالہ جانتی ہیں، وہ گواہی دے رہی ہیں، قسمیں اٹھا رہی ہیں، اتنی بڑی بات جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی۔ عادل کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، میں نہیں مانتی اس بات کو، یہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے عادل، میں بے حد پریشان ہوں۔ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو نا، جب بھی میں کسی مشکل میں ہوتی ہوں تمہارے کاندھے پر سر رکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تم نے کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔ اب بھی مجھے تمہارے بنا سکون نہیں ملتا۔ مجھے یوں مت دھتکارو۔ یہ کہہ کر میں روئے جا رہی تھی۔ آنکھیں عادل کی بھی نم تھی۔ کہنے لگا، نہیں، پہلے مجھے علم نہیں تھا، ہمارا رشتہ دوسری نوعیت کا تھا، لیکن جو کچھ میں نے خالہ کے منہ سے سنا ہے، تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں، کس تکلیف سے دوچار ہوں۔ ایسے میں خدا کے لیے میرے قریب آ کر مجھے مزید کسی آزمائش میں نہ ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے گھر کے تیسرے کمرے میں چلا گیا، جو کہ ہم نے خالی چھوڑ رکھا تھا۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی کی اگر کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو میں نخرے دکھاتے ہوئے، عادل سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کمرے میں سو جاتی تھی کہ تمہیں تو میری قدر ہی نہیں ہے، اچھا ہے کہ میں اکیلی سو جاؤں۔ لیکن عادل مجھے فوراً سے منا کر واپس لے آتا تھا۔ ناراضگی کے بعد اکثر میاں بیوی میں اتفاق ہو جاتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھی، لیکن لگتا تھا جیسے کسی کی بری نظر لگ گئی ہو۔ کسی کی کہاں، مجھے یقین تھا کہ اس خالہ جمن کی ہی نظر لگی ہوگی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اماں کہتی تھی کہ خالہ جمن کی عادل پر بڑی نظر رہتی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی عادل سے ہو جائے۔ شاید خالہ جمن اسی کا بدلہ لے رہی ہے۔ جان بوجھ کے اس نے ایک ایسی بات کو سامنے رکھا ہے کہ عادل کا دل میری طرف سے کھٹا ہو جائے۔ میں پوری رات اپنے کمرے میں نہیں جا پائی۔ اپنے بچوں کو تو میں کب کا سلا چکی تھی، وہ سو رہے تھے۔ میرا ایک بیٹا اور بیٹی تھی، دونوں ہی اسکول جاتے تھے۔ میری تو جیسے ہر کام سے توجہ اٹھ گئی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے روز صبح ہی صبح خالہ اپنے کمرے سے باہر آئی، مجھے لاؤنج کے صوفے پر لیٹا دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ خالہ کو دیکھ کر میرے ماتھے پر تیور چڑھی تھی، پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، دیکھو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، لیکن بھیا، جو سچ ہے وہ ہے۔ مجھے یہ تو خبر ملی تھی سعودیہ میں کہ تمہاری بھی شادی ہو گئی ہے اور عادل کی بھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تم دونوں کی شادی ایک دوسرے سے ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں مانتی کہ آپ کی بات سچی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میری ماں مجھے ضرور بتاتی، یا عادل کی والدہ نے اسے کچھ ایسی بات بتائی ہوتی، لیکن ہماری والدہ نے کبھی ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ اگر تمہاری ماؤں نے تم لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی تو بہت غلط کیا ہے۔ ارے میں اس بات کی گواہ ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی گواہی کو نہیں مانتی، اور عادل میرا شوہر ہے۔ 10 سال سے ہم ایک رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ شاید میں بے بس ہوئی تھی۔ میں
نے خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا کے لیے خالہ آپ نے کیوں یہ تذکرہ چھیڑا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عادل مجھ سے ناراض ہو کر الگ کمرے میں سویا ہے۔ بچپن کی نہ جانے کون سی بھولی بھٹکی بات کو اب قریت کے کیا ملا؟ آپ نے میری اور میرے شوہر کی زندگی میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ خالہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی توبہ توبہ استغفر اللہ، کیسی بات کر رہی ہو تم؟ ارے یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، تم اس کی رضائی بہن لگتی ہو اور اس بات کی میں گواہ ہوں۔ خالہ نے تو میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کا بھی پاس نہیں رکھا تھا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی کہ بچپن میں ہماری ماؤں نے آپس میں کیا کیا تھا کیا نہیں، لیکن اب میں عادل کی بیوی ہوں اور یہی ہمارے رشتے کی حقیقت ہے۔ اسی وقت عادل بھی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی رات بھر سویا نہیں ہے۔ کیسے نیند آ سکتی تھی اسے؟ ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو چکی تھی۔ عادل کو دیکھ کر خالہ کہنے لگی میں تو کہتی ہوں میاں کسی مفتی صاحب سے مشورہ لے لو، کیونکہ تمہاری بیوی کو تو تم دونوں کے رشتے کی نزاکت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ارے یہ گناہ ہے گناہ۔ جب تک تم لوگوں کو علم نہ تھا تب تک بات اور تھی، لیکن اب بات اور ہے۔ کہنے کے بعد خالہ کچن میں چلی گئی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میں عادل کے پاس آ گئی، اس سے ناشتے کے لیے پوچھنے لگی، لیکن وہ مجھ سے دامن چھڑا کر چلا گیا۔ میری والدہ اور میری چچی دونوں بہنیں تھیں اور خالہ جمن ان کی دور کی کزن تھی۔ میری والدہ اور میری خالہ کی شادی دونوں بھائیوں سے ہوئی تھی، اسی لیے عادل سے میرا رشتہ ننیال سے بھی تھا اور ددیال سے بھی۔ سارا بچپن ہمارا ساتھ گزرا تھا۔ میری والدہ اور خالہ کی شادی بھی ایک ہی دن ہوئی تھی، اسی لیے میں عادل سے بس 2 ماہ چھوٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا، لیکن عادل چچی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم چونکہ ہم عمر ہی تھے، اسی لیے ایک ہی اسکول میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ دن کا بہت بڑا حصہ ہمارا ایک ساتھ گزرتا تھا۔ شاید مجھے عادل کی عادت سی ہو گئی تھی، اسی لیے اپنی محبت کا اظہار میں نے عادل سے کیا تھا۔ اس دن تو عادل کو میری یہ بات بہت بری لگی تھی۔ کہنے لگا میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتا، امی شروع سے یہی کہتی آئی ہیں کہ سمیرہ تمہاری بہن ہے۔ میں نے کہا وہ تو ایسے ہی کہتی ہیں، میری امی بھی مجھے یہی کہتی ہیں کہ عادل بھی قاسم کی طرح تمہارا بھائی ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ہم کزن ہیں۔ پھر تو عادل کی سوچ بھی بدلنے لگی تھی، ہمارے بیچ اب باتیں بھی بدلنے لگی تھی اور سوچیں بھی۔ مجھے عادل کی ہر پسند ناپسند معلوم تھی اور وہ میری عادات سے واقف تھا۔ جب عادل کی نوکری لگ گئی تو کہنے لگا اب وہ چچی سے میرے رشتے کے لیے بات کرے گا، لیکن اس سے پہلے چچا چچی اور میرے والدین نے عمرے پر جانے کا اعلان کر دیا۔ ہم نے یہی سوچا کہ وہ لوگ عمرہ کر کے آئیں گے تو تب ہمارا رشتہ بھی طے ہو جائے گا۔ لیکن عمرے کی ادائیگی کے بعد جب ہمارے والدین واپس آنے لگے تو ان کا جہاز کریش ہو گیا، سب مسافر مارے گئے۔ یہ صدمہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ مجھ پر بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے۔ قاسم خود چھوٹا تھا، وہ مجھے کہاں سنبھال سکتا تھا؟ حالانکہ دکھ تو عادل کا بھی کم نہیں تھا، لیکن اس مشکل وقت میں بھی عادل نے مجھے سنبھالا تھا۔ والدین کے انتقال کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ جب محلے والوں نے باتیں شروع کر دیں کہ یوں دونوں کزنوں کا ایک گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے، اسی لیے میری عادل سے سادگی سے نکاح ہو گیا۔ قاسم کی جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی وہ دبئی چلا گیا، وہیں نوکری کرنے لگا۔ عادل اور میں ایک دوسرے کا سہارا بنے تھے۔ پھر ہماری زندگی میں بہاریں ہمارے بچوں نے لگا دیں۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی جب تک کہ خالہ جمن سعودیہ میں تھی، لیکن جب ہمیں علم ہوا کہ
خالہ جمن 20 سال بعد پاکستان آ رہی ہیں تو عادل انہیں ایئرپورٹ پر لینے چلے گئے، لیکن جب وہ گھر آئے اور مجھے دیکھا اور انہیں میرے اور عادل کے رشتے کے بارے میں علم ہوا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم دونوں کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم نے پوچھا کیوں تو وہ کہنے لگیں اس لیے کہ تم دونوں رضاعی بہن بھائی ہو۔ یہ سن کر میرا تو دماغ بری طرح سے چکرا کر رہ گیا۔ عادل اپنی جگہ پریشان تھا۔ مجھے لگا خالہ 70 سال سے اوپر کی ہو چکی ہیں، اسی لیے سٹیا گئی ہوں گی، لیکن وہ تو اس بات پر قسمیں کھانے لگی، کہنے لگی میں خود اس بات کی گواہ ہوں، تم دونوں کی ماؤں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کی ماؤں کو دودھ پلایا ہے۔ یہ سن کر عادل کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، لیکن میں نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن خالہ تو قسمیں کھانے لگی۔ اب یہ حال تھا کہ عادل مجھ سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ خالہ 8 دن ہمارے گھر پر رہیں اور یہی کہتی رہیں کہ عادل کو چاہیے کہ تمہیں طلاق دے دے۔ طلاق کا نام سنتے ہی میں رونے لگتی، عادل بھی پریشان ہونے لگتے۔ خالہ ہمیں یہ سب کہہ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے عادل کو بہت سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے والدین ہم سے یہ بات کیوں چھپاتے۔ عادل کہنے لگا امی کہتی تھی کہ میں تمہیں بہن سمجھوں اور تائی اماں بھی تم سے کہتی تھی کہ تم مجھے قاسم کی طرح بھائی سمجھو، لیکن ہو سکتا ہے جب میں امی سے تمہارے رشتے کی بات کرتا تو وہ مجھے یہ سچ بتا دیتی، لیکن اس سے پہلے ہی حادثہ پیش آ گیا۔ عادل کو شاید خالہ کی بات سچی لگنے لگی تھی۔ میں نے کہا عادل سمجھنے کی کوشش کرو، اگر یہ بات سب کو معلوم ہو گئی تو سب ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمارے بچے ہیں۔ عادل ان پر اس بات کا جتنا اثر ہوگا ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتی میرا دل گھبرانے لگتا کہ کہیں عادل مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ میں چاہتی تھی کہ عادل اس بات کو بھول جائے، فراموش کر دے، لیکن عادل کو چین نہیں تھا۔ وہ گاؤں چلا گیا جہاں ہمارے خاندان اور برادری والے رہتے تھے۔ وہاں بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ میری چچی اور ماں میں بہت محبت تھی، کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے ہم دونوں کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ حالانکہ ایسی کوئی بھی مجبوری نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپس کی محبت میں انہوں نے ایسا کام کیا کہ ہماری زندگی کو ایک عجیب و غریب موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ہمیں بھی بچپن میں کبھی یہ بات نہیں بتائی۔ عادل جب واپس آیا تو مجھ سے کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا۔ جب وہ کہتا کہ مفتی صاحب کے پاس جانا چاہیے میں اسے روک دیتی، میں کہتی نہیں عادل ایسا مت کرو، اس بات کو پھیلاؤ مت۔ وہ کہنے لگا سمجھنے کی کوشش کرو، جب تک میں کسی مفتی صاحب سے پوچھ نہ لوں ہم کبھی بھی اپنی زندگی کے بارے میں ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو غلطی ہمارے بڑوں نے آپسی محبت میں کی ہے اس کی سزا ہمیں تو بھگتنی پڑے گی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا اگر مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ نکاح فاسق ہو گیا تو کیا کریں گے؟ میری اس بات پر عادل کی آنکھیں جھلکی تھیں، کہنے لگا ظاہر ہے پھر جو مفتی صاحب کہیں گے ہمیں وہی کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں تو عادل کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عادل اب الگ کمرے میں سونے لگا تھا۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ میرا گھر اجڑ گیا تھا۔ میری توجہ بچوں سے ہٹ چکی تھی۔ میں ہر وقت اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی، بچپن کے دن یاد کرنے لگتی۔ آج تک میری ماں اور چچی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہم سے ایسے پیار کرتی تھی کہ یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا کہ ہماری سگی مائیں کون ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی تھی، لیکن جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ بہت بڑا ظلم تھا۔ ایسا کام بحالت مجبوری میں کیا جائے تو سمجھ آتا ہے، لیکن پیار جتانے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟
جیسے ہماری ماؤں نے آزمایا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بچپن میں جب میں گڈے کے ساتھ کھیلتی تھی اور کبھی اماں سے یہ کہہ دیتی کہ یہ گڈی میں اور گڈا عادل، تو امی مجھے ڈانٹنے لگتی تھی، کہتی یوں نہیں کہتے۔ میں پوچھتی کیوں؟ تو کہتی یہ سب تمہارے بھائی ہیں، اس لیے ایسے کھیل مت کھیلو۔ میں کبھی سمجھ ہی نہیں پائی کہ امی مجھے منع کیوں کرتی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی بات کی وضاحت کی۔ ہمارے بھی کبھی گمان میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم جس مصیبت میں پھنس چکے تھے وہ بہت کربناک تھی۔ میری راتیں روتے ہوئے گزرنے لگیں۔ عادل مجھ سے بات کرنے سے بھی کترانے لگے تھے۔ ایک دن میرا جی بہت گھبرانے لگا تو میں اٹھ کر عادل کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ مجھے پہلے جب بھی گھبراہٹ ہوتی تھی میں عادل کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ اس کی تسلی بھرے دو لفظ میری ساری پریشانی دور کر دیتے تھے، لیکن اب میرے پاس وہ سہارا بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے غصہ اپنی ماں اور چچی پر آنے لگا تھا۔ انہوں نے کیوں یہ سب بنا کسی مجبوری کے کیا تھا؟ یہ کیوں نہیں سوچا ہو سکتا ہے بڑے ہو کر بچے ایک دوسرے کا ساتھ چاہنے لگیں؟ پھر ہمیں کیوں صاف بات نہیں بتائی؟ بچپن سے کہہ دیا ہوتا کہ تم دونوں رضاعی بہن بھائی ہو، تاکہ ہم اپنے جذبوں کو یہ رنگ نہ دیتے۔ ہمارے والدین تو دنیا میں تھے نہیں، بس خاندان والوں ہی سے سنا تھا کہ ہماری ماؤں نے یہ سب کیا ہے، جسے سن کر میں پل پل مر رہی تھی۔ میرا ڈپریشن کے مارے دم گھٹنے لگا تھا، اس لیے میں عادل کے پاس جا کر لیٹ گئی، اس کے قریب ہو گئی۔ بہت دن ہم نے ایک دوسرے کی سنگت میں گزارے تھے، لیکن جیسے ہی میں عادل کے پہلو سے جا کر لگی تو وہ یکدم اٹھ بیٹھا، مجھے اپنے قریب دیکھ کر اٹھ بیٹھا، کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں رونے لگی، اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا عادل میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا رونا بند کرو، میں کل ہی مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ اگلے روز جب عادل مفتی صاحب کے پاس گئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے جو کہا اس نے ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکال کے رکھ دی۔ وہ عادل سے کہنے لگے کہ لڑکی کے لیے اپنی رضاعی بہن کے حقیقی بھائی کے ساتھ یا لڑکے کے لیے اپنی رضاعی بہن کی بہن کے ساتھ نکاح اس صورت میں جائز ہے جبکہ وہ نکاح کرنے والے کے رضاعی بھائی یا بہن نہ ہو۔ مثلاً اگر زید کی بہن نے بکر کی ماں کا دودھ پیا ہے تو زید کی بہن بکر کی ماں کی تمام اولاد پر حرام ہو گئی ہے، یعنی زید کی بہن کا بکر اور اس کے تمام سگے اور ماں شریک بھائیوں سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہو گیا ہے اور اب ان سے نکاح حرام ہے، لیکن زید کا بکر اور اس کی بہنوں سے کوئی رشتہ نہیں، اسی لیے زید کا بکر کی کسی بھی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ نیز بکر اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے زید کی بہن کے علاوہ دیگر بہن بھائیوں سے نکاح کرنا جائز ہوگا، بشرط یہ ان میں سے کسی نے بکر کی ماں کا دودھ نہ پیا ہو۔ اسی طرح زید کا نکاح خنسا سے ایسی حالت میں ہوا کہ حرمت رضاعت کا علم نہیں تھا، لہٰذا یہ نکاح فاسد ہوا۔ جو لڑکا خنسا کے بدن سے پیدا ہوا ہے وہ صحیح النسب ہے۔ اب چونکہ رضاعت کا علم ہو چکا ہے، اسی لیے زید پر ضروری ہے کہ زبان سے کہہ دے کہ میں نے خنسا سے تعلق زوجیت ختم کر دی ہے، پھر عدت گزار کر خنسا دوسری جگہ نکاح کر لے، اس کا زید کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ واضح رہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ زید کی والدہ نے مدت رضاعت یعنی 2 سال کے اندر خنسا کو دودھ پلایا ہو۔ یہ سن کر عادل گھر آیا اور مجھے یہ ساری حقیقت بتائی کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عادل یہ رشتہ رکھتا۔ اسی لیے عادل کچھ دن تو چپ رہا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ وہ بیرون ملک جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا یہی حل مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، میں تمہیں
خرچہ بھیجتا رہوں گا، تم فکر مت کرنا۔ میں نے کہا میں کیسے تمہارے بغیر زندگی گزار سکوں گی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا ہم گناہ کی زندگی جی کر کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے، اسی لیے وہ جانے سے پہلے مجھے طلاق نامہ دے کر گیا تھا۔ میں نے اور عادل نے ساری زندگی یوں ہی گزار دی۔ بچے جوان جو ہو گئے تھے، بس وہ بچوں کی شادی کرنے کے لیے ہی یہاں آیا تھا اور پھر واپس لوٹ گیا۔ ہم لوگ یہی سوچتے تھے آخر ہماری ماؤں نے یہ قدم اٹھایا تو اٹھایا کیوں اور ہمیں کیوں انجان رکھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔